اور پھر انجینئر کے فالوور اسی لیے چھوڑ رہے ہیں کہ کافی ساری باتیں جھوٹی ثابت ہوئیں، کافی جھوٹی حدیثیں ہیں، یعنی کہ حوالے جو بیان کر رہا ہے انجینئر اس میں آدھا جھوٹ ہے آدھا سچ ہے۔ کچھ حوالے ایسے بیان کرے گا، اس کا ایک چیز چھپا دے گا، ایک چیز بیان کرے گا، کچھ اس پہ فٹ نہیں ہو رہی وہ ضعیف حدیث اٹھا کے وہ بیان کرے گا، جو بخاری مسلم سے کہتا ہے یہ حدیث ہے اس میں بھی کافی سارے جھوٹ بولے ہوئے ہیں مرزا صاحب نے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے، یہ ہر یعنی کہ آپ فتویٰ جہاں سے بھی لیں گے یہ ایک فتنہ ہے۔ تو ابھی جو دین پہلے سے آ رہا تھا، جو پہلے سے یعنی کہ بنے ہوئے تھے، جو مکاتب فکر بنے ہوئے تھے، اول تو جو نئے نئے مکاتب فکر بنے، جیسے یہ پچھلے اس دور میں بنے، جو 1400 سال سے ایک نظام چلتا آ رہا ہے وہ تو چلو اہل حق ہیں۔ جو 100 سال پہلے ایک جس کے بارے میں یہ مرزا صاحب بیان کرتے ہیں، مرزا صاحب زیادہ تر بریلویوں کا حوالہ دیتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے، زیادہ تر یعنی کہ وہ بریلویوں کو گندہ کر رہے ہیں۔ اچھا وہ گندہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے اندر واقعی کمزوری ہے۔ ان کے جو اعلیٰ حضرت جو ہیں ان کے امام احمد رضا بقول یعنی انجینئر مرزا کے، انہوں نے اپنی کتابوں میں کافی شرکیہ باتیں اور کافی یعنی کہ ایسی ایسی باتیں جو انتہائی غیر مناسب ہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں، اور یعنی نیا ایک بدعت، یہ بدعات ایجاد کی۔ تو یہ چند سال پہلے ہوا، یعنی کہ یہ 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اس طرح جو بھی بندے نئے نئے یعنی کہ لوگوں نے نئی نئی باتیں دین میں کی ہیں نا، وہ یعنی ہوگی بدعات۔ اب یہ ان کا سہارا لے کہ اپنے آپ کو ثابت کروا رہے ہیں کہ میں حق پہ ہوں، وہ بدعت کرتے ہیں، وہ شرک میں ہیں اور میں یعنی کہ توحید والا ہوں، اور پیچھے جو ہے ان کے پیچھے کیا یعنی کہ حساب ہے اس طرح۔ اچھا پھر یہ ایک بندے کی غلطی ہے، ایک مثال ہے کسی مکاتب فکر کے کسی بندے کی غلطی ہے، اب ان کو انصاف کرنا چاہیے کہ اس بندے کی چلو غلطی ہے اور دوسرا بندہ اس سے بری ہے، یہ سب کو ایک ہی کھاتے میں ڈال دیں گے۔ شرک پہ آئیں گے تو سب کو شرک والے کھاتے میں ڈال دیں گے، سب کو گمراہی والے کھاتے پہ ڈال دیں گے، اپنے آپ کو پاک صاحب بنا لیں گے۔ اور انہوں نے بزرگوں اولیاء کرام، اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے جنہوں نے پوری دنیا میں دین کا کام کیا اور جن کی وجہ سے دین بچا اور آج ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ دین کا محنت نہ کرتے اور قربانیاں نہ دیتے تو شاید ہم وہ ان کے مندروں میں جا کے ان کے یعنی کہ گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، نعوذ باللہ، اگر وہ دین کی محنت نہ کرتے حق سچ، اور پھر امت کے لیے غم و فکر نہ کرتے اور اللہ کے آگے روتے نہ، کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، اولیاء کرام کی یعنی کہ اور ان کی یعنی کہ نفی کری جا رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور پھر بزرگوں کی نفی کر رہا ہے۔ حالانکہ کتابیں جو سامنے لے کے بیٹھا یہ ہے ہی بزرگوں کی کتابیں، بزرگوں کی نفی کر کے بزرگوں کی کتابیں پڑھ رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی فراڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب نے بتایا ہے کہ یہ فراڈ ہے بہت بڑا۔ دیکھو یہ ان کے جو سنی ہے، آپ نے اگر اہل حق تک پہنچنا نا تو آپ دیکھیں کہ سنیوں میں اہل حق کون ہے، اس میں 3 ہیں، اس میں یعنی کہ 3 فرقے بنے ہیں نا، اگر ایک مثال ہے بڑے بڑے، ایک یعنی کہ بریلوی، اور ان میں ایک اہل حدیث ہیں سنیوں میں، اور پھر اس کے بعد یعنی کہ دیوبندی، ایک دیوبندی بھی ہیں۔ آپ ان میں دیکھیں کہ جو 1400 سال پہلے صحابہ کا جو اجماع ہے، صحابہ کا جو اجتہاد ہے، نبی کی حدیث کے مطابق جو متواتر عمل ہے، جو اصل معنی میں جو یعنی کہ واقعی ایک شریعت ایک یعنی دین ہے، اس کے دلائل وہ زیادہ مضبوط کن کے پاس ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق۔ بریلویوں کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ نئی نئی بدعات میں آ چکے ہیں۔ اہل حدیث جو ہیں ان کے آپ دیکھ لیں دلائل، اس میں آپ دیکھ لیں۔ بریلویوں کو اس لیے نہیں ہے کہ بریلوی اہل حق تھے، حنفی تھے، لیکن ان کا ایک دوسرا اعلی حضرت آیا جس کے بارے میں اس نے بھی، علی مرزا نے بھی کافی باتیں بتائی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، اور اس کے علاوہ اس کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اعلی حضرت صاحب کے، ان کی کتابوں میں بھی کافی چیزیں شرکیہ اور کافی دین سے ہٹی ہوئی
کافی ایسی جو امت میں توڑ پیدا کرنے والی، فساد والی، اور دوسروں پہ کفر کے بیجا فتوے، اور دوسروں پہ یعنی کہ اپنے آپ کو اچھا کہنا اور دوسروں کو غلط کہنا بالکل، اور پھر نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں اتنا یعنی غلو کہ دوسروں کو بندہ ہی نہ سمجھنا، اور پھر جو اپنا یعنی انہوں نے بتایا کہ یہ میلاد اصل میں منانا آپ نے، تو اس میں میلاد نہ ملانے والوں پہ اتنی بڑی بڑے فتوے اور تنقید، چونکہ صحابہ نے بھی نہیں منایا، اولیاء نے نہ منایا میلاد، تو چلو آپ منا رہے ہیں تو آپ یعنی اپنا چلو منا رہے ہیں، تو آپ نے جو نہیں منا رہا یعنی اس کو ایک واجب کا اور فرض کا شریعت میں درجہ دینا، ایک چیز سنت بھی نہیں ہے اس کو واجب کا اور فرض کا درجہ دے دیا، تو اس طرح یعنی کہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف چلے گئے۔ بریلوی جو ہے وہ حنفیت سے ہٹ گئے، وہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو امام بنا لیا۔ اب ان کی جو باتیں ہیں یہ بقول علی مرزا کی، وہ اہل حق نہیں ہیں۔ اہل حق اصل میں کیا ہے؟ اچھا، یہ جو علی مرزا ہے یہ تو ہے بھی، یہ ہر بات کو فساد میں لے کر سارے مولویوں کو غلط کہہ دے گا، سارے بزرگوں کی نفی کر دے گا، صحابہ پہ تنقید کر دے گا، اور پھر اپنا جو یعنی کہ اس نے مسئلہ تیار کیا ہوتا، سوال جو پوچھنے والا ہے وہ تیار شدہ سوال اور تیار شدہ جواب، اس میں آ کے اس نے بڑے عجیب عجیب دعوے کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اسے اگر تو یہ یہودیوں کا بندہ نہیں ہے، امت میں توڑ پیدا نہیں کرنا چاہ رہا، تو یہ پازیٹیو دین بیان کرے، پازیٹیو باتیں کرے، تو پھر پتہ اگر یہ نیگیٹو بھی کر رہا ہے، ہر ویڈیو میں اس کی نیگیٹو بات آ رہی فساد والی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت میں توڑ پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اور ایک نیا فرقے کی تشکیل ہے اس کی، اور ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ابھی نبی کی پیشن گوئی تو سچی تھی، بھی 72 فرقے بننے ہیں، تو اب جو ہر نیا فرقہ ہوگا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ گمراہی پہ ہوگا، تو فرقہ وہی اچھا ہوگا جو شروع سے ایک یعنی کہ نظام، شروع سے 1400 سال پہلے کا دین جو مان رہا ہے، جو صحابہ کے طرز پہ چل رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں دیوبندی اور اہل حدیث میں آپ خود ہی موازنہ کریں، ان کے دلائل دیکھیں، آپ کو ایک واضح روشن بات پتہ لگ جائے گی کہ اہل حق کون ہے، یا 14ویں صدی کے مولوی، یا یہ جو اس دور میں نئے نئے لوگ تیار ہو کے اپنی شریعت اور اپنا ایک اجتہاد ظاہر کر دیا لوگوں پہ، آپ کو سمجھ آ جائے گی اہل حق کون ہے۔ بریلوی اہل حق سے ہٹ گئے کیونکہ انہوں نے نیا یعنی کہ دین شروع کر لیا، اپنی باتیں شروع کر دی، اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف، سنت سے ہٹ گئے، بدعت کی طرف چلے گئے، اور نعرے ماری جا رہے ہیں عاشق رسول عاشق رسول، اور سب نظر آ رہا ہے کہ سنت سے عاشق بدعت کی طرف گئے، توحید سے شرک کی طرف گئے، اور نعرے مار سے نہیں ہوگا، آپ ثابت کریں کہ آپ واقعی عاشق رسول ہیں۔